السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ اور کمال یہ ہے کہ امریکہ کی پوری اگر آپ تاریخ دیکھیں، شاید کسی امریکی صدر نے اس طرح یو ٹرن نہیں لیے کہیں اوپر کہیں نیچے جتنی ہمارے جانے من ٹرمپ صاحب کرتے ہیں۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو امریکی صدر پوری دنیا کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایران کی ناکہ بندی توڑنی ہے، ہم نے ہرمز سے، یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہاں سے ہم نے راستے کھولنے ہیں، دنیا کی یہ تیل کی پابندی جو انہوں نے لگا دی یہ غلط ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہی صدر، وہی امریکہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے ناکہ بندی کرنی ہے۔ تو جو پہلے بلاکیڈ ختم کرنے جا رہا تھا وہ کہہ رہا جی کہ میں اب جناب پوری مکمل ناکہ بندی کر دوں گا، نہ کوئی جہاز جا سکے گا ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز سے اپنا ایران کی سائڈ پہ جائے گا گلف سے، نہ وہاں سے نکل سکتا ہے۔ اور اس کیٹیگریلی یہ بھی کہا گیا کہ اس میں چائنا بھی شامل ہے، اس میں جاپان بھی شامل ہے، کوئی ملک ہو کوئی ہو وہاں سے جہاز نہیں آئے گا نہ جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیں ذرا یہ سمجھتے ہیں اس پروگرام میں، بالکل سمپل سا مطلب ہے۔ اگر تو اس بار وہ پنجابی جو کہتے ہیں اگر بڑک نہیں ماری، اگر ٹرمپ واقعی یہ کر دے جو وہ کہہ رہا ہے، تو اس کا آسان ترین مطلب ہے تھرڈ ورلڈ وار، اس کا آسان ترین مطلب ہے مہنگائی، اس کا آسان ترین مطلب ہے پوری دنیا کی اکانومی کی حشر نشر ہو جائے گا، اس کا آسان ترین مطلب ہے پوری دنیا میں ریسیشن، افراط زر، مہنگائی، کھانے کی کمی، تین چیزیں تو یہ سیدھی کھا جائے گی اگر امریکہ کامیاب ہو گیا اس ناکہ بندی کے، جس کا مطلب ہے کہ 20% جو دنیا کا تیل، 20% کے بعد اب گیس، اگر یہ ساری چیزیں وہاں سے امریکہ کامیابی سے ناکہ بندی کر دیتا ہے تو اس کا مطلب سمپل ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی، پوری دنیا میں کرائسس، پوری دنیا کی اکانومی ہل جائے گی۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے جو ابھی سمجھ نہیں آ رہی دنیا کو، وہ ہے کھاد، کیونکہ کھاد کی جو گیس ہے جو اس وقت پوری دنیا کی جو بہت بڑی سپلائی ہے وہ قطر سے نکلتی ہے، وہ یہاں سے نکلتی ہے۔ اور جب گیس نہیں ہوگی، نیچرل گیس آپ روکیں گے، LPG جس کو بولتے ہیں، اس کا مطلب اگر کھاد نہیں ہے تو کھاد نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی جو پیداوار ہے خوراک کی وہ کم ہوگی، اور جب خوراک کم ہوگی تو اس میں مہنگائی ہوگی، خوراک مہنگی ہوگی تو افراط زر ہوگا، افراط زر ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کی بینک کاری، ورلڈ ٹریڈ، پوری دنیا کی معیشت ہل جائے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک کی 40 دن کی جنگ کی یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ جس طرف جا رہا ہے۔ اور اس میں خبر کے اندر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو 50% کروڈ آئل جس کو ہم سادہ تیل بولتے ہیں وہ یہیں سے اسی علاقے سے چائنا لیتا ہے، اور سب سے زیادہ وہ ایران سے لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو دنیا کی اتنی بڑی ایک اکنامک مائٹ ہے، ایک ملٹری مائٹ ہے جس کا نام چائنا ہے، اگر آپ اس کی زندگی جو ہے، لائف لائن ہے، جو تیل ہے جس کے بغیر آپ ٹرانسپورٹ نہیں چل سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اگر آپ اس کی تیل روک لیتے ہیں تو کیا چائنا یہ برداشت کر لے گا؟ 75% جو جاپان ہے اس کا تیل اسی گلف علاقے سے آتا ہے۔ پورا ایشین ممالک جس میں تھائی لینڈ ہے، ویتنام ہے، کمبوڈیا ہے، لاؤس ہے، بنگلہ دیش دیکھیں پچھلے دنوں وہاں لائنیں لگی ہیں، پاکستان دیکھیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے تیل اور پیٹرول کے حوالے سے۔ انڈیا سب سے بڑا نازک اس لیے ایشو ہے کہ انڈیا کی جو میجر گیس تھی نا وہ ساری یہیں سے آتی تھی۔ اب جب وہاں سے گیس نہیں آئے گی تو وہ اپریل کے مہینے میں وہ اس سے کھاد بناتے ہیں، اور انڈیا سے مراد ہم 1/6 آف ورلڈ پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو سمپلی اگر یہ ناکہ بندی ہو جاتی ہے جس طرح امریکہ کہہ رہا ہے ہم کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب سیدھا ہے کہ آپ دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ امریکہ کو روکنا پڑے گا اس چیز کو۔ چائنا، میرا خیال میں چائنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس کی 50% کروڈ آئل وہاں سے روک لیں تو چائنا کیا کرے گا؟ چائنا دنیا کی فیکٹری ہے، دنیا کی فیکٹری سے مراد ہے کہ چائنا پوری دنیا کو پروڈکٹ بنا کے بیچتا ہے، اور اگر چائنا کے اندر پروڈکٹ نہیں بنے گی، ان کی گاڑی نہیں چلیں گی، ان کا پیٹرول نہیں ہوگا، ان کا گیس نہیں ہوگا، تو کیا چائنا اپنی ترقی روک لے گا؟ چائنا کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ آرام سے جس سائڈ پہ جا رہا ہے وہ بہترین سائڈ ہے، وہ ترقی کر رہا ہے، پوری دنیا کو پروڈیوس کر رہا ہے، آپ اس کا بھی آئل بند کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت جو سچویشن، اب ایران کی طرف آتے ہیں، ایران نے صاف کہہ دیا کہ اگر یہ ناکہ بندی ہوئی اور ہمارے علاقے میں اس سمندر میں اگر کوئی کسی قسم نے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو کلیئر کرتا جاؤں، یونائٹڈ نیشن کے رولز کے مطابق جو کسی کی ناکہ بندی کرتا ہے وہ اگر یونائٹڈ نیشن کہہ دے، سلامتی کونسل اس کی اجازت دے دے تو پھر وہ لیگل ہے، ادروائز یہ رائٹ کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ تو سب سے بڑے اس کو اگر آسان زبان میں ایران کہہ سکتا ہے، دو چیزیں ہو جائیں گی، اگر یہ ناکہ بندی کی تو اس کا مطلب ہے سیز فائر ختم ہو گیا، اور پھر یہ جنگ کی صورتحال بن گئی۔ اور ایران کے پاس جو سچویشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ایران نے وہاں پہ میزائل، ڈرون اور اس طرح کی ٹیکنالوجی رکھی ہے کہ وہ بڑے بڑے شپ وہ مقابلہ شپوں سے کرتا ہی نہیں ہے۔ ایران کے پاس تو سوسائڈل
ایک اس طرح کی ایک چھوٹی کشتی ہے کہ آپ چھوٹی کشتی میں جا کے جائیں اور جا کے اپنے بڑے بڑے جو شپ ہیں ان کو اڑا دیں. اب جو ریسنٹلی جو اپنا جو ایران نے فوٹیج اور اپنا رد عمل دیا وہ بڑا سخت ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی بھی ہمارے اس ایریا میں جس کو ہم گلف بولتے ہیں، ہم اسٹریٹ آف ہرمز بولتے ہیں، اس کے 10 مائلز کے اندر کوئی شپ آیا امریکہ کا تو ہم اس کو جنگ سمجھیں گے اور ہم اس پہ اٹیک کریں گے. اور وہ وارننگ دے رہے ہیں. آج انہوں نے جو پہلا دن تھا ابھی امریکن ٹائم کے مطابق رات نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے وارننگ دے دی تھی کہ یہاں سے آپ 10 کلومیٹر دور چلے جائیں ورنہ ہم آپ پہ اٹیک کر دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر واقعی یہ ناکہ بندی ہوگی تو پھر اس کے آگے جو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ مہنگائی کا ایک سیلاب ہے، ایک افراط زر کا سیلاب ہے، دنیا میں کھاد کی کمی ہے، دنیا میں خوراک کی کمی ہو جائے گی، خوراک کی کمی کے ساتھ مہنگائی ہوگی. اور یہ خاص طور پہ جو غریب ملک ہیں جس طرح یہ ہمارا ریجن ہے جس میں نے آپ کو سارا بتا دیا، یورپ بھی اس میں شامل ہے، اس میں ایشیا بھی شامل ہے، اس میں چائنا شامل ہے. اور مزے کی بات یہ اس کے ساتھ ایک جو اضافی بات ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یوکرین نے 2 ڈرون حملے کیے ہیں رشیا کی آئل ریفائنڈ جہاں پہ تیل صاف کرتے ہیں. تو رشیا نے جب وہاں سے ان کے مسائل پیدا ہوئے تو رشیا نے وہاں پہ تیل کی سپلائی اور گیس کی سپلائی کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہم دنیا کو تیل نہیں بیچیں گے کیونکہ ہم اپنے مسائل کا شکار ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ رشین تیل کی سپلائی آلریڈی مارکیٹ میں ختم ہو رہی ہے. 20% اگر یہ سپلائی اگر دنیا میں مزید کم ہوتی ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 71 میں ایک بہت بڑا کرائسس آیا تھا تیل کی کمی کا، وہ 8% تیل کم ہوا تھا. اور اس وقت جو کیپیسٹی کہہ رہے ہیں اگر یہ واقعی ناکہ بندی ہو جاتی ہے تو یہ 20 سے 25% دنیا میں تیل کم ہو جائے گا. اور یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار سے بڑی کہانی ہو جائے گی. اتنی بڑی کہانی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب لاسٹ جو سوال یہ ہے کہ امریکہ دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے آیا ہے، اگر دنیا کی پوری اکانومی کو ہرانے لگا ہے اور وہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں اتنا ڈیسپریٹلی امریکہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے اس کی ناکہ بندی کرنی ہے. تو اس کی بڑی آسان ریزن ہے. اس کی بڑی ریزن یہ کہ 47 ایئرز ایران نے پابندیاں برداشت کی اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ایران کی لاٹری نکل آئی. لاٹری کیا نکل آئی کہ اس جنگ کے بعد انہوں نے یہاں سے تیل بیچنا شروع کر دیا اور انہوں نے چائنیز کرنسی میں بیچنا شروع کر دیا. اس سے رہی کہ کسر اور انہوں نے نکال دی. انہوں نے کہا یہاں سے جو شپ گزرے گا $2 ملین ہمیں دے گا. اب اندازہ لگائیں جہاں سے 130-125 شپ روز نکلیں اور آپ کو $2 ملین اے ڈے دیں تو اس کا مطلب ہے جو کیلکولیشن آئی ہے دنیا بھر میں تو سالانہ وہ $100 بلین US بنتے ہیں. تو ایران کے پاس ایک ایسی سونے کی کان بن گئی یہ جو جنگ ان کے لیے اس طرح ایک سورس آف انکم بن گئی. ایک تو ان پہ جو پابندی تھی تیل کی، انہوں نے پنجابی کے اندر نیوے نیوے ہو کے تیل بیچنا شروع کر دیا. سب سے زیادہ انہوں نے چائنا کو بیچا اور ان کے پاس صرف ایک مہینے میں جو ڈیٹا ہے وہ ہے $14 کروڑ انہوں نے صرف ایک مہینے میں کمایا. اب اس کے دور راہداری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس کے لگ گئے. تو امریکہ کو اب بعد میں یہ بات سمجھ آئی کہ اصل ایٹم بم اصل جنگ تو وہ جیت گیا ایران. اگر وہ اس اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول رکھتا ہے تو اس کے پاس ڈالر بھی آتے رہیں گے، گلف کے ملکوں پہ اس کا کنٹرول بھی رہے گا اور سب سے بڑا فائدہ رہے گا اس کے پاس ڈالر آتے رہیں گے، پیسے آتے رہیں گے، وہ جنگ کرتا رہے گا، وہ میزائل خریدتا رہے گا، وہ ڈرون خریدتا رہے گا. ہم کتنے ختم کریں گے؟ تو الٹیمیٹلی جو امریکہ کو یہ بات سمجھے کہ امریکہ نے سوچا ہے کہ ایران کو فائنینشلی تباہ کرنا زیادہ ضروری ہے اور فائنینشلی تباہ کرنے کے لیے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کی ناکہ بندی کرنے آ رہے ہیں کہ جناب یہاں سے نہ شپ جائے گا یا نہ سے شپ آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایران کی پاور ہے نا، پرچیزنگ پاور جو ان کو ڈالر کی صورت میں مل رہی ہے، تیل بیچ رہے ہیں، راہداری کے پیسے بنا رہے ہیں، اصل میں امریکہ وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے. مگر جس طرح میں نے شروع میں کہا میں پھر اسی طرف آنے لگوں، یہ ایک انتہائی خوفناک خطرناک قسم کی ایک لائن ہے، ایک ڈائریکشن ہے جس سے بہت زیادہ امکان ہے کہ چائنا ریڈ کر سکتا ہے کیونکہ چائنا کے پیٹ میں آپ ٹانگ مار رہے ہیں. آپ ان کا 50% کروڈ آئل جو وہاں سے آتا ہے اگر اس کو روکیں گے، جاپان کیا کرے گا؟ جاپان کی تو سارا ان کی زندگی جینا مرنا پیٹرول کے ساتھ اور پیٹرول ان کو یہیں سے آتا ہے. انڈیا میں نے آپ کو بتایا، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، نام لوں تو آپ آدھی دنیا ختم ہو جاتی ہے. تو سمجھ لیں کہ اگر تو ایک اینگل تو یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو پنجابی میں کہتے ہیں تڑیاں بڑیاں مشہور ہو گئی ہیں، ویسے وہ تڑیاں لگائی ہیں، ابھی تک انہوں نے ایسا سچ کوئی عمل نہیں کیا جس طرح انہوں نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ ہم سیولائزیشن ختم کر دیں گے. اسی رات انہوں نے سیز فائر بھی کر دیا. تو اگر یہ ناکہ بندی رہتی ہے اور امریکہ اپنی ملٹری مائٹ، اپنی نیوی کی مائٹ کے ساتھ یہ ناکہ بندی کر جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں دنیا تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نہ چلی جائے اور ایسی تباہی آئے گی جس سے شاید دنیا کا کوئی شہری بچ نہیں سکتا. اس سے جو مہنگائی آئے گی، جو فساد آئے گا، جو بے روزگاری آئے گی، جو غربت آئے گی،
جو افراط زر آئے گا، آپ کا بینکنگ کا نظام، آپ کی بین الاقوامی ٹریڈ، انسان نے جو ہزاروں سالوں کا جو سفر طے کیا تھا وہ سارا ریورس ہو سکتا ہے۔ تو انتہائی سینسٹیو سچویشن ہے۔ اس سچویشن میں میرے خیال میں پاکستان ہو، ہندوستان ہو، امریکہ ہو، روس ہو، پوری دنیا کا اس وقت کنسرن ہے کہ یہ ناکہ بندی کا جو امپیکٹ ہے نا وہ انتہائی اسٹرانگ ہے اور انتہائی خوفناک ہو سکتا ہے۔ باقی ہوگا کیا، ٹرمپ واقعی کتنا اپنی بات سے سنجیدہ ہے، یہ صرف آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال اس ویلاگ کو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ آج اس وقت دنیا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ تھرڈ ورلڈ وار کی تیاری مکمل کر چکی ہے، اور وہ سمجھ لیں ہمارے سرانے پہ آ چکی ہے۔